السلام علیکم۔ منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین، حالت حاضرہ کے پروگرام تلخ و شیریں کے در حاضر ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے حالات جیسے کہ خراب ہیں اور ابتر سے ابتر صورتحال ہے، اور لازمی ہماری سیکورٹی فورسز اور ہمارے مسلح افواج دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں اور بڑی جواں مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں بہرحال مقدوس تو صورتحال وہاں کی ہے، اور یعنی کہ دھرنا دیا ہوا ہے۔ اختر مینگل کی قیادت میں ایک دھرنا چل رہا ہے، جو شاعرہ ہے اس پہ انہوں نے کوئٹہ کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، جبکہ مین شاعرائیں جو ہیں وہ جگہ جگہ سے ان پہ کارروائے آتے ہیں۔ دہشت گردوں کے جو ہیں وہ گاڑیوں کو روک کے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں اور ان کو خوف و ہراس کرتے ہیں۔ وہ کافی جو ہوتے ہیں جن کو مارنا چاہتے ہیں مار بھی دیتے ہیں۔ بہرحال یعنی کہ پاکستان کی مسلح فوج اپنی جانیں بھی دے رہی ہے اور ان سے مقابلہ بھی کر رہی ہے، مگر وہاں کی صوبائی حکومت کی جو پولیس فورس ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی قربانی دے رہی ہے، اپنی جانیں بھی دے رہی ہے، مگر دہشت گرد جو ہیں اپنے واردات کرنے میں چوکتے نہیں ہیں۔ تو اس مقدوس صورتحال کے باعث وہاں ان روڈوں پہ جن سے شاہراہ پہ گاڑی گزرتی ہیں ان پہ یعنی کہ ہمارے ایک جینین یعنی کہ مقامی جو چینل کے پاکستان قومی چینل کے صحافی تھے، بقول ان کے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ذرائع کہ وہاں جہاں کچھ نہیں ہوتا تو وہاں روڈوں پہ خندقیں کھود دی ہیں، اس طرح کی خندقیں کھودی ہوئی ہیں کہ جناب کوئی گاڑی نہ گزر سکے، یعنی کہ روڈوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے جگہوں سے، آپ یہ سمجھیں۔ تو یہ سب دہشت گردانہ کارروائیاں دہشت گرد کر رہے ہیں، اور وہ اپنے یعنی کہ بلوچستان کے یعنی کہ جو نام نہاد حقوق کے نام پر اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ مظلوم عوام کو جو مار رہے ہیں وہ بھی نام نہاد حقوق کے نام پہ مار رہے ہیں، چاہے اس میں یعنی کہ غریب سے پسا ہوا ہو، غریب ہو، اس میں کسی کو نہیں دیکھ رہے، جو کہ ایک ظالمانہ اقدام ہے ان کا، اور اس ظالمانہ اقدام کے خلاف تمام لوگوں کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ بہرحال اس صورتحال سے یعنی کہ حالیہ دنوں میں ایک اور مسئلہ سامنے آیا، وہ تھا زائرین کا مسئلہ، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے زائرین کربلائے مولا جاتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جا رہے تھے۔ تو ان کے جو پہلے سے ٹکٹ بک تھے اور ان کی یعنی کہ جو کاررواں تھے پہلے سے انہوں نے پاسپورٹ لیے ہوئے تھے، تمام تر تیاریاں مکمل تھیں، مگر عین وقت پہ وفاقی وزارت داخلہ نے صوبائی حکومت کے کہنے پہ کہ مقدوس صورتحال حالات بہتر نہیں ہیں اور روڈ پہ جو جائے گی گاڑیاں تو اس پہ کسی کو سیکورٹی فراہم کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، تو اس پہ پابندی لگا دی بائی روڈ سفر پر، تو جس سے زائرین جو عراق اور ایران جاتے ہیں اربعین میں، وہاں چہلم امام حسین میں شرکت کرنے، تو ان میں ایک اشتعال پایا جاتا ہے، غم و غصے کی لہر پھیل گئی ہے۔ تو وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ جانے کے راستہ کھولا جائے، اور محسن نقوی صاحب اس حوالے سے سرگرم عمل ہیں، مگر تاحال ابھی تک کوئی ایسا مثبت فیصلہ سامنے نہیں آیا، اور جو تنظیمیں ہیں مذہبی وہ مسلسل وزارت داخلہ سے رابطے میں ہیں، وہ پاکستان کی وزارت داخلہ ایران سے رابطے میں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ایران کے جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں بھی شر پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہاں یعنی کہ دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ تو اس سے دہشت گرد بھی کسی رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں، تو وہ اظہار جو ہے پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، اور ایران کے جو صوبہ بلوچستان ہے وہاں کا، تو وہاں کا جو سیستان ہے اس میں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صورتحال جو ہے یعنی کہ ذرا مخدوش ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فی الحال حکومت نے پابندی لگائی ہے، مگر ایران کی حکومت سے بھی وزیر داخلہ محسن نقوی گئے ہوئے ہیں ایران میں، انہوں نے وہاں مذاکرات کیے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کوئی حل نکل جائے گا۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ بلوچستان کی صورتحال کتنی خراب ہے، اور اس وقت صورتحال ذرا
اس طرح کی ہے کہ سفر نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ تمام تر ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مسافروں کو تحفظ فراہم کرے، زائرین کو تحفظ فراہم کرے، بلکہ پورے بلوچستان کے عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ تو یہ صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو مسلح فوج ہے وہ اپنی کارکردگی دہشت گردوں کو مار کے یا سرحدوں میں پکڑ کے یا ان کی خفیہ کمی گاؤں پہ حملہ کر کے یا پتہ لگا کر حملہ کر کے ان کو یعنی کہ کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، مگر بہرحال تمام تر ذمہ داری فوج کی تو نہیں ہے، اس میں صوبائی حکومت کی بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سرفراز بکری جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہے اس میں ناکام رہے۔ گزشتہ دنوں ان کو زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس بلایا بھی تھا، تو زرداری ہاؤس میں بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب نے ان سے یہی کہا کہ زائرین کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور ان کے لیے راستے کھولے جائیں اور ان کی سفر کی بائی روڈ جو حائل رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں کوئی مثبت فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر اس حوالے سے ابھی تاحال ظاہرین میں بے چینی پائی جاتی ہے اور لازمی وہ منتظر ہیں کہ کسی حکومت کے اعلان کے۔ لازمی اس حوالے سے انہوں نے جو تیاریاں اپنے مکمل کی ہوئی تھی ظاہرین نے، تو لازمی اس حوالے سے ان میں ان کی بے چینی بجا ہے، اور اس صورت میں حکومت بھی سرگرم عمل ہے اور عراقی حکومت کے بھی حکام پاکستان سے رابطے میں ہیں اور تینوں ممالک جو ہیں رابطے میں ہیں۔ آنے والے دنوں میں کوئی ایک زائرین جو ہے وہ خوشخبری سنیں گے۔ بہرحال کافی حد تک زائرین اپنے طور پہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کریں گے، اور اس صورتحال میں یعنی کہ جو دہشت گرد ہیں کوئی ایسے اپنا وار نہ کریں، نہ کوئی ایسا کریں، تو اس سے حکومت پریشان ہے اور صوبائی حکومت بھی کوئی حل نکالنا چاہ رہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر اس کا حل نکلے گا تو وہ آرمی کے ذریعے نکلے گا۔ بہرحال ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ جناب کوئٹہ تک پہنچ جائیں اور کوئٹہ کے بعد وہاں سے بائی ایئر جو ہے تافتان جایا جائے، یعنی کوئٹہ سے بائی ایئر۔ تو بہرحال اس سے یہ ظاہر ہوا کہ لازمی کوئٹہ تک کا سفر پاکستانی حکام جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ایران کی سائڈ تو کوئی مسئلہ ہے کہ ایران میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جہاز میں آپ جائیں۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہے، مگر پاکستان کے جو عوام ہے، پاکستان کے جو یہاں کے زائرین ہیں، وہ تو پاکستان کی حکومت کوئی مورد الزام ٹھہرائیں گے، مگر پاکستان کی حکومت جو ہے دونوں ملکوں کے رابطے سے ہی کوئی پلان بناتی ہے۔ اب یہ رابطے میں کچھ ایران کی طرف سے ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو ابھی وزیر داخلہ وہاں گئے ہیں محسن نقوی ایران، اور حکومت سے ایران کی مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں کوئی یعنی کہ جو ہمارے زائرین ہیں جو تیاریاں مکمل رکھے ہوئے ہیں ان کو خوشخبری ملے گی اور وہ اپنے زیارات امام حسین کے روضے کی جانے میں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایران کی حکومت بھی اسی تک و دو میں لگی ہوگی کہ کسی طرح زائرین کو راستہ کھولا جائے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ وزارت داخلہ بھی اسی اس پہ لگی ہوئی ہے اور صوبائی حکومت بھی اس پہ لگی ہوگی، کیونکہ انسان کی جان مال سے جان سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ جانوں کا جہاں رسک ہوگا تو لازمی وہاں تو رکاوٹ ہوگی، مگر بہرحال یہ کام بھی حکومت کا ہے کہ وہ حکومت تحفظ فراہم کرے۔ تو اس میں ہر صورت میں حکومت آنے والے دنوں میں کوئی فیصلہ کر لے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔